آپ کا کوئی بیٹا ہو اور آپ کا کوئی بھتیجا ہو، ٹھیک ہے، آپ بھتیجے کے لیے لڑ رہے ہوں دشمنوں سے اور بھتیجے کی جان بچا رہے ہوں، آپ اپنے بھتیجے کے لیے اپنا گھر، وطن، رشتہ دار، عزیز و اقارب چھوڑ کر دور کہیں دوسری بستی میں بنا کچھ کھائے پیے 3 سال تک گزاریں، آپ اپنے بھتیجے کی محبت میں اپنے 4 بچے لگا دیں اور بچے لگا کر کہیں اگر کوئی بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھائے تو تم پہلے اپنی جان دے دینا، بعد میں بھتیجے کی طرف جانے دینا۔ آپ اس بھتیجے کی ایسی حفاظت کریں کہ آپ بالکل اپنے گھر کے لاسٹ کونے میں دیوار کے پاس اپنے بھتیجے کو سلائیں، پھر اپنے بچوں کو سلائیں اور لاسٹ میں دروازے کے پاس آپ سوئیں اور یہ سوچیں کہ اگر کوئی مارنے والا بھتیجے کو آئے تو پہلے مجھے مارے، پھر 3 بیٹوں کو مارے، پھر بھتیجوں تک پہنچے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ بھتیجا کوئی اور نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ چاچا کوئی اور نہیں ہے، حضرت ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، جس نے جان اپنی قربان کی ہے، جس نے قربانیاں اپنی دی ہیں، جس نے محبت پیش کی ہے، جس نے اپنا بیٹا علی 8 سال 10 سال کی عمر میں ہی حضور کے حوالے کر دیا ہے، اس ذات کا نام حضرت ابو طالب۔ سبحان اللہ ابو طالب کو سے محبت کرنے سے کیا ہم غیر مومن ہو جائیں گے یا ہم شیعہ ہو جائیں گے؟ نہیں، میں کلام پڑھوں گا لیکن شارٹ اینڈ سویٹ یہ باتیں آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استادوں کے استاد تھے، نام تھا علامہ زینی دہلان، حضور غوث پاک کی نسل میں تھے۔ سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ۔ انہوں نے کتاب لکھی اسماء المطالب فی نجات ابی طالب، ابو طالب کی نجات پر کتاب لکھی، مومن ہونے پر کتاب لکھی۔ کس نے لکھی؟ اعلیٰ حضرت کے استاد نے۔ اب سوال، جب اعلیٰ حضرت اپنے استاد کے استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہم آج کل کے کسی استاد سے اختلاف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے علمی اختلاف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو دلیل ہو ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو دلیل ہے ہم مانتے ہیں، بات ختم۔ آپ اپنی مانتے رہیے، ہم اپنی مانتے رہیں گے، لیکن سنیت میں جھگڑا مت ڈالیے۔ جو ہم مان رہے ہیں ماننے دیجئے، جو آپ مان رہے ہیں ماننے دیجئے۔ اگر ہاں کسی صحابی کی گستاخی کرے کوئی تو اس کی گردن پکڑ لیجئے، اور اہل بیت کی اگر کوئی گستاخی کرتا نظر آئے گا ہم اس کی گردن کو پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ نہ صحابہ سے ہم دور ہیں نہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہم دور ہیں۔ عرض یہی کرنی ہے، پورے بانگے دول اس اسٹیج سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ جس نے حضور سے محبت کی ہم اس سے محبت کریں گے، اور جس سے حضور نے محبت کی ہم اس سے محبت کریں گے۔ اور جہاں پر شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کوئی زبردستی منواتا ہوا نظر آئے گا ہم اس سے محبت سے عرض کریں گے کہ بھائی زبردستی تو خود خدا تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو پیری مریدی میں زبردستی کہاں سے آ گئی؟ بس یہی عرض کرنا ہے۔ سارے سنی علماء ہمارے سر کے تاج، لیکن جو محرم مناتے رہو، 13 رجب مناتے رہو۔ کوئی حضرت ابو طالب کے صاحب ایمان مانتا رہے، کوئی حسین کو علیہ السلام کہتا رہے، مولا علی کو علیہ السلام کہتا رہے، اور کیوں نہ کہے، جب نماز پڑھتا ہے تب بھی تو آل رسول پر سلام بھیجتا ہے۔